بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارے ہاں 12 عام انتخابات ہو چکے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کے نتائج کو ہارنے والوں نے تسلیم کر لیا ہو۔ اس دفعہ تو سبھی ہار گئے، سبھی جیت گئے۔ اگر کے پی کے میں کوئی جیتا تو وہ سندھ میں ہار گیا، اگر سندھ میں کوئی جیتا تو کے پی کے میں ہار گیا، کوئی پنجاب میں جیتا تو بلوچستان میں ہار گیا، کوئی بلوچستان میں جیتا تو پنجاب میں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ یہ تو سب ہوا سو ہوا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کی سو کی، پاکستان کے پورے نظام پر الزام تراشی ہو گئی۔ اور پھر آج راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے اپنے فرائض کی کما حقہ ہو بھرپور طریقے سے ادائیگی کرتے ہوئے حکومت پاکستان، پاکستان کی عدالت، پاکستان کا الیکشن کمیشن خود اپنے آپ اپنے ماتحتوں، امیدواروں، لوگوں، گویا پورے پاکستان پر الزامات کی ایک بارش کی۔ اس بارش کو اگر میں پاکستان کے آئین کی دفعہ 5 کے تحت دیکھوں تو یہ ریاست سے وفاداری نہ کرنے کا ایک اعلیٰ ثبوت ہے۔ اور ریاست سے وفادار ہونا پاکستان کے آئین میں سب سے مقدم چیزیں جو لکھی گئی ہیں، جو کہی گئی ہیں، جن پر عمل ہوتا ہے، وہ ہے تقریباً 60 سال سرکاری ملازمت کرنے کے بعد، چیف منسٹر ہاؤس میں بھی سرو کرنے کے بعد، ایک صوبے کی سروس سے ایک شخص بڑھتا جانے کتنی سفارشیں کروائی ہوں گی کہ وہ پنڈی کا کمشنر بن گیا۔ میری مرضی سے تو نہیں بنا، آپ کی مرضی سے تو نہیں بنا۔ ممکن ہے کوئی صلاحیت بھی ہو، لیکن جو صلاحیت کھل کر سامنے آئی وہ ریاست کے ساتھ زیادتی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنا دیا۔ کیا یہ ایک شخص کا ایکٹ ہے؟ کیا یہ ہمارے نظام کی خرابی ہے؟ کیا سرکاری ملازمین اسی طرح کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے مسعود محمود نامی ایک شخص جو ایف ایس ایف کا سربراہ تھا، بھٹو صاحب نے ایک فورس بنائی تھی پیرلل آرمی کے اور رینجرز کے۔ ایف ایس ایف کے اس سربراہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کر اپنی زندگی بچائی اور ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ گئے۔ یہ کام پاکستان میں اعظم خان نامی ایک پرنسپل سیکرٹری نے بھی کیا عمران خان کے ساتھ۔ یہ کام امین اللہ چودھری صاحب نے بھی کیا، جو سول ایویشن کے چیئرمین تھے۔ پرویز مشرف اور میاں نواز شریف کے درمیان معاملات جب جہاز کے تھے، اس کے اترنے نہ اترنے کے معاملات، اس میں وعدہ معاف گواہ بن کے کیا۔ اور بھی کئی لوگ ڈھونڈنے سے مل جائیں گے، لیکن اعلیٰ ترین سطح کے یہ 3 لوگ تو مجھے اس وقت یاد ہیں۔ میں نے تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ اس سطح کے افسران ایسا کیوں کرتے ہیں، تو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ پاکستان کے نظام میں خرابی ہے۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں مسائل کی طرف توجہ دیتا ہوں، سیاسی زاویے کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، حل نہیں بتاتا۔ جب تک میں مسائل پہ بات نہیں کر لوں، حل کیسے بتا سکتا ہوں؟ لیکن آج ضرور کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جس وقت 1970 کا انتخاب ہوا
تو پاکستان میں وہ انتخاب ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہوا تھا. اسی طرح کے ایک انتخاب لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت 2002 میں بھی تھا. لیکن وہ جو 70 کا انتخاب تھا اس میں پاکستان کے وہ تمام لوگ جو الیکشنز کی ڈیوٹی کر رہے تھے ان کو تحفظ دیا گیا تھا. ہر طرح کا تحفظ دیا گیا تھا. جان، مال، نوکری ٹرانسفر نہ ہونا، تنخواہ نہ رکنا، وکٹمائز نہ ہونا، یہ سب تحفظ اس کو دیا گیا تھا. جب 73 کا دستور بنا تو یہ ایک معاملہ ایسا آیا کہ ہم نے قائد اعظم کے وہ تمام فرمودات جو اس حوالے سے ریاست کے اہلکاروں کے حوالے سے، عہدیداروں کے حوالے سے انہوں نے ایک تقریر میں کہے تھے کراچی میں، اس کو ہم نے تہ و بالا کر کے رکھ دیا. اب ان میں سے ہم کسی پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم قائد اعظم کو قائد اعظم جانتے جو ہیں تو پھر ان کی بات پر عمل کیا کرنا. ہمارے لیے ہر وہ کام جو ہم قانون کے خلاف کر سکیں اس میں فخریہ انداز موجود ہوتا ہے. محترم ذوالفقار علی بھٹو اپنے سیاسی حریفوں کے درمیان بہت بری طرح پھنس چکے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے FSFP بنائی تھی، اور وہ حقوق جو آئینی تحفظ دیتے تھے سرکاری ملازمین کو ان کو تہ و بالا کر دیا تھا. وہ ناپید ہو گئے. 50 برس ہو گئے پاکستان کی بیوروکریسی کو، جسے ہم روز کروڑ کروڑ گالی نکالتے ہیں، اس کو کوئی آئینی تحفظ موجود نہیں ہے. ہم قانون کے ذریعے چیزوں کو بدل دیتے ہیں. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی سرکاری افسر کو OSD نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ہم ایسا ہی کرتے ہیں. ہم ویٹنگ فور پوسٹنگ پہ ڈال دیتے ہیں 3 سال کے لیے. ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم حکمران ہوتے ہیں، اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم یہ کام کرتے ہیں. وہ جو سول سروسز کو تحفظ نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ تھا، یہ انحطاط ہے، تنزلی ہے پاکستان کے نظام کی. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کمزور طرز حکمرانی ہے، جس کا جی چاہے جس طرف موڑ دے، جیسے موم کی ناک کو موڑ دیا جاتا ہے اسی طرح بیوروکریسی کو موڑ دیا جاتا ہے. اور بیوروکریسی چاپلوسی میں، خوشامد میں، منت سماجت میں لگی ہوئی ہوتی ہے. چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تبدیلی کر دیں، تنخواہ تو ملے گی نا. تو وہ لوگ جو تنخواہ کے لیے ملازمت کرتے ہیں یا سرو کرنے کے لیے ملازمت کرتے ہیں وہ اس کام سے بالاتا ہے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم نے ایک انوکھا کام اور کیا تھا، اور وہ کام ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کی سول سروسز میں پاکستان کی افواج سے لوگوں کی انڈکشن شروع کی تھی. اوپر کی سطح سے آتی تھی، پرائم منسٹر کی سطح پر یہ ہوتی تھی. اور یہ کہاں ہوتی تھی؟ ذرا محکمے غور کیجئے. یہ پولیس میں ہوتی ہے، یہ فارن سروس میں ہوتی ہے، چلیں اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں کیوں ہوتی ہے. یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں ہوتی ہے، یہ ڈپٹی کمشنرز بھی لگتے ہیں، یہ DIGs بھی لگتے ہیں. اگر اس سارے کام میں کوئی خاص مقصد نہ ہو، کوئی پوشیدہ مقاصد نہ ہو، تو کوئی فوجی اپنے فوجی تمطراق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چہ جائے کہ کوئی حالت جنگ میں زخمی ہو جائے تو اس کو یقیناً یہ سہولت دینی چاہیے، لیکن کوٹے کے طور پر نہیں کہ کوٹا مقرر کر دیا جائے. میجر اتنے سال،
کرنل اتنے سال، بریگیڈیئر اتنے سال. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو پاکستان میں کسی شخص کو ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد دوبارہ سروس نہیں ملنی چاہیے. یہ ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ایک شخص ریٹائر ہو جائے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نوکری کرنے آیا ہوں. جب اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق اس کی میعاد پوری ہو جائے اور اس کو پینشن مل رہی ہو، تو پھر آنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. اور چونکہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، ہم چاپلوسی میں بہت اعلیٰ مہارت رکھتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغل خوری کرتے ہیں، ہم کان بھرتے ہیں. اس لیے ہم ایک دوسرے کو کندھا مار کے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. فرض کیجئے ایک شخص جس کو ڈی ایم جی میں بھرتی کر دیا جائے یا انڈکٹ کر دیا جائے اور سیکرٹری پیٹرولیم کی پوسٹ خالی ہو جائے، تو کیا اس کو سیکرٹری پیٹرولیم لگا دینا چاہیے؟ اسے سیکرٹری پیٹرولیم کسی قیمت پہ نہیں لگانا چاہیے. اس لیے کہ پیٹرولیم کے معاملات میں ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کی ایک الگ تعلیم ہے. گولی چلانا، گولہ چلانا، ٹینک چلانا، ٹینک شکن کو مارنا، ٹینک کے حملہ کرنا، جہاز چلانا، نیوی کے جہاز کو چلانا، یہ پیٹرولیم کا کام نہیں ہے. نہ پیٹرولیم والا یہ کام کر سکتا ہے. چاہے جائے کہ ہم آئی ٹی میں بھی ایسے شخص کو لگا دیں کہ جو فوج سے ریٹائر ہوا ہو، ہم اس کو کسی اور ایسے ٹیکنیکل کام میں لگا دیں جہاں وہ کام نہ کر سکتا ہو، ہم اس کو انفارمیشن میں بھی لگا دیں. انفارمیشن میں ڈی ایم جی کے لوگوں کا کیا کام ہے؟ لیکن یہ یہاں ہم کرتے ہیں، عام کرتے ہیں. اور پھر جب ہم سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں تو فرض کیجئے ایک صاحب 34 نمبر پہ یا 50 نمبر پہ یا 100ویں نمبر پر پورے لوگوں میں سے آئے ہیں. ان کو ہم اٹھا کے آڈیٹر جنرل کے دفتر میں یا انفارمیشن میں بھیج دیتے ہیں، اور وہی کہیں بلوچستان کا وہ شخص جس کا 100واں نمبر آیا ہو، اس کو ہم فورن سروس دے دیتے ہیں. کیا یہ پاکستانیوں کے برابر کے حقوق ہے؟ نہیں، یہ ایک زیادتی ہے. یہ ایک غیر منصفانہ طریقہ ہے. اگر کہیں تعلیم کم ہے تو ہمیں 50 سال پہلے یونیورسٹی بنانی چاہیے تھی. اگر کسی جگہ پرائمری اسکول کم ہے تو وہاں کی لوکل باڈیز کو پرائمری اسکول بنانے چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کی اعلیٰ ترین سروس کے لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے بغیر ایسے محکموں میں کھپا دیں کہ وہ وہاں پر جو کریں وہ بیڑا ہی غرق کریں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. اور جس کو کام نہیں آتا وہ اپنے سے جونیئر سے جب کام کراتا ہے تو پھر بلیک میل ہوتا ہے، پھر اس کے دوسرے تیسرے راستے بھی کھلتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا ہوا ہے. یہ مستنزلی کی بات کر رہا ہوں کہ جو آج کمشنر نے کہا اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. کیا جرت ہے کسی شخص کی کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس پہ، چیف الیکشن کمشنر پہ، پرائم منسٹر پہ، پریزیڈنٹ پہ، کسی اور شخص پہ، کسی چیف سیکرٹری پہ، کسی چیف منسٹر پہ یہ الزام لگا دے کہ وہ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے جبکہ وہ خود کر رہا ہو؟ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، گرفتاری ہونی چاہیے. انہوں نے آفر کی اپنی گرفتاری، اگر اب تک نہیں ہوئی تو ہو جانی چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نظام میں کتنی کی خرابی آ گئی ہوئی ہے کہ ہم اس حد کو پہنچ گئے ہیں. ایسے میں جب میرٹ کا دھیان نہیں ہوگا، کوٹا ہوگا، اور پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جمہوری حکومتوں میں یہ انحطاط بہت زیادہ ہوا. یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا، یہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں ہوا، یہ محمد نواز شریف صاحب کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ہوا.
یہ جنید صاحب کے دور میں اس طرح نہیں ہوا. یہ پرویز اشرف صاحب کے دور میں ہوا, یہ جمالی صاحب کے دور میں ہوا, یہ شوکت عزیز کے دور میں ہوا. کس کے دور میں نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو ماشاء اللہ کے ادوار میں نہیں ہوا. اس لیے کہ ماشاء اللہ کا قانون تو اندھا ہوتا ہے, وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا. وہاں اگر کوئی معاملہ آ جائے گرفت میں تو پھر گردن زدنی ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو نوکری کی برخاستگی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو سزا ہے, اور پھر وہاں وہ ڈسپلن بھی کام آتا ہے جو فوج کے اندر کا اپنا ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن سول سروس کے احتساب کا کوئی معاملہ ہماری نظر میں تو نہیں ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ احتساب بیورو کو بند کر دیں, چونکہ پاکستان کی بیوروکریسی اس سے ڈر کے کام نہیں کرتی. تنخواہ کائے کی لیتے ہو؟ تمہارا کام ہے تو کام کرنا. تم نوکری کرنے اس لیے آئے ہو کہ تم کام کرو. اگر تم کام نہیں کرنا چاہتے تو کسی پرائیویٹ کمپنی میں چلے جاؤ, کسی ملٹی نیشنل میں چلے جاؤ. ایکسپرٹی تو تم نے حاصل کر لی ہوئی ہے. ہماری زندگی نہ اجیرن کرے. میں نے آپ سے گزارش کی کہ اعظم خان صاحب وعدہ معاف گواہ بنے, لیکن اعظم خان صاحب کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ انہوں نے صرف KPK میں نوکری کی تھی. انہیں بلوچستان کا, سندھ کا, پنجاب کا, وفاق کا کچھ پتہ نہیں تھا. پوری کی پوری بیوروکریسی زچ ہوئی تھی اس کے ہاتھ, اور وہ فرعون کی طرح کام کرتا تھا. شاید فرعون بھی اس طرح نہ کرتا ہو. فرعون بھی تو اپنے ان لوگوں سے کام کرواتا تھا نا جو اس کی خدمت کے لیے مامور تھے. وہ سرکاری ملازمین تھے, وہ ٹیکسوں سے پیسہ لیتے تھے. یہ سب لوگ جو ہم پر حکمرانی کرتے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں. ان کی گاڑیوں کا پیٹرول جو سرکار دیتی ہے وہ ہمارے پیسے ہیں. ان کی بیماری پہ جو پیسے لگتے ہیں وہ ہمارے پیسے ہیں. اور یہ ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم محکوم ہیں اور انہوں نے ہم پر حاکم بن کے حکمرانی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. اسی طرح ایک صاحب تھے شعیب صدیقی صاحب. وہ ساری زندگی کراچی میں رہے, کچھ عرصے کے لیے اسلام آباد آئے, وفاقی سیکرٹری بنے, ریٹائر ہو گئے. اور جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں وفاقی سیکرٹری کے طور پر تو کم از کم ایک عدد پلاٹ تو آپ کا حق ہے نا, کیونکہ آپ کے باپ کی زمین ہے. یہ لوگوں کے پیسے جو ہیں اس میں سے آپ کو 10 کروڑ کا, 15 کروڑ کا, 20 کروڑ کا کم از کم ایک پلاٹ تو ضرور دے دیا جائے. ایک گاڑی جو آپ استعمال کر رہے تھے وہ آپ کو ضرور دے دی جائے. یہ جاگیر نہیں ہے کسی کی, یہ ملک ہے. یہاں 25 کروڑ عوام رہتے ہیں. یہاں 2.25 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے کیونکہ وسائل نہیں ہے. یہاں پولیو ہے کیونکہ وسائل نہیں ہے. یہاں نمونیے سے پچھلے دنوں بچے مر رہے تھے کہ وسائل نہیں ہے. یہاں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. لیکن 1 2 4 کروڑ کا نہیں, 10 12 20 کروڑ کا پلاٹ ریٹائرڈ سیکرٹری کو دینا ریاست نے اپنی ذمہ داریوں میں شامل کر لیا ہوگا. یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ کیوں کرپشن کرتے ہیں؟ اگر کسی نے بے ایمانی کی ہے, الیکشن میں ریگنگ کی ہے, تو ذرا یہ غور کیجئے کہ کسی شہر کے MNA جو حکومتی جماعت سے ہوں ان کی سب سے زیادہ دلچسپی اور واقفیت اور جانا آنا کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے DCO یا DC کے دفتر میں, جہاں نائب تحصیلدار بھی ہے, جہاں AC بھی ہے, جہاں AC اشتمال بھی ہے, جہاں ریونیو والے بھی ہیں, اور وہاں عام لوگوں کے کام ہوتے ہیں. کسی زمانے میں ڈپٹی کمشنر کے پاس 29 عہدے ہوتے تھے. وہ 29 محکموں کا مالک ہوتا تھا,
اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی شہر کا ڈپٹی کمشنر ایماندار ہو تو شہر میں کوئی کرپشن نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں پولیس اصلاحات نہیں ہو سکی کیونکہ پاکستان کی پولیس سروس کے لوگ اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور حکومتیں ان کے سامنے بے بس ہیں۔ کیوں بے بس ہیں؟ اس لیے کہ ایم این اے، ایم پی این اے، ڈپٹی کمشنر اور ایس پی اپنی مرضی کا لگوانا ہے۔ جب وہ اپنی مرضی کا لگوائے گا اور وقت آنے پر وہ اپنا حق ادا کر دے گا۔ میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہ کمشنر ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کو ثبوت تو دینے پڑیں گے۔ جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اگر وہ ان پہ قتل کا الزام لگا دے تو کیا قتل کیا ہوا مان لوں؟ اس کو ثبوت دینا پڑے گا نا جو اس نے الزام لگائے۔ اور اگر آپ الزام نہ لگائیں اور ریاست کو بدنام کر رہے ہوں تو پھر آپ کو اس کی سزا ملے گی اور ضرور ملے گی۔ ایک زمانہ تھا جب چیف منسٹرز نائب تحصیلدار کوٹے میں ایم پی ایس کو دیا کرتے تھے۔ پٹواریوں کے نوکریوں کے لیے کوٹا رکھا ہوا تھا کہ ہر ایم پی اے کو اتنے دیے جائیں گے، قانون کو بھی دیے جاتے تھے۔ اب جو نائب تحصیلدار 20 سال پہلے بھرتی ہوا وہ ڈپٹی کمشنر تو ہو گیا نا، وہ تحصیلدار ہوا، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوا، اور اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں ڈپٹی کمشنر بھی ہو گیا۔ تو وہ احسان کا بدلہ تو اتارے گا۔ میں اس احسان کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں نظام کی خرابی آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نظام میں کیوں خرابی ہے اور اس خرابی کے ذمہ دار کون ہیں۔ اسی طرح ذرا آگے چلے تو ججوں کے انتخاب کے حوالے سے ایک ترمیم آئی تھی کہ جج کیسے تعینات کیے جائیں گے۔ تو محترم چودھری افتخار صاحب نے پاکستان کے لاء منسٹر اور اٹارنی جنرل کے ذریعے اس وقت کی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ نے ججوں کی تعیناتی کا اختیار ہم سے لیا تو ہم پوری کی پوری 18ویں ترمیم کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ لوگ بھی موجود ہیں، افتخار صاحب بھی موجود ہیں۔ اگر پاکستان کے نمائندوں کا انتخاب عوام کے ذریعے ہو سکتا ہے تو پاکستان کے ججوں کا انتخاب پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر صورت ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے میرا بیٹا جج بن جائے تو وہ جس چیمبر میں کام کر رہا ہوگا وہ اگلا جج جب وہ اس قابل ہوگا کہ وہ جج تعینات کر سکے یا سفارش کر سکے، ریکمنڈیشن دے سکے، تو وہ اسی چیمبر کے آدمی کو، اسی چیمبر کے لڑکے کو، اسی چیمبر کے نوجوان کو، اسی چیمبر کے وکیل کو تعینات کرانے کے لیے اس کا نام پرپوز کرے گا۔ یہ جو تقسیم آئی پوری کی پوری عدلیہ میں، جسے ہم سب جانتے ہیں، جس پر اب کیسز بھی چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نظام کی خرابی۔ ایک صاحب تھے، وہ پنجاب الیکشن اتھارٹی کے چیئرمین تھے، لوکل باڈیز الیکشنز کے، محبوب صاحب۔ وہ اسٹیٹ لائف کے وکیل ہوا کرتے تھے، انہیں وہاں لگا دیا، وہاں انہوں نے اچھے ریزلٹس دیے تو انہیں چیف جسٹس لگا دیا، جج بنا دیا، پھر وہ چیف جسٹس بن گئے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ کیا ثاقب نثار کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ کیا رفیق تالر صاحب کی اپنی کہانیاں موجود نہیں ہیں؟ کیا نسیم حسن شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا سجاد علی شاہ صاحب، میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ایماندار آدمی تھے، لیکن جو ان کی پوسٹنگ کا معاملہ تھا، جس طرح ان کو سیشن جج سے ہائی کورٹ میں لایا گیا تھا، اس کی کہانی تو آصف زرداری مجھ سے بہتر بتا سکتے۔ ہم آؤٹ آف ٹرن لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک محکمے میں کام کر رہے ہوں اور ہمیں ڈیپوٹیشن پہ دوسرے میں بھیج دیا جائے
تاکہ ہمیں تنخواہ ذرا زیادہ ملے، پریولیجز ذرا زیادہ مل جائیں. کیا کریں ہم؟ یہ جو میں نے آپ کو گزارش کی تھی وفاداری کی، کہ جب 20 سال 25 سال ایک حکمران کے ساتھ ایک پوزیشن میں یا دوسری پوزیشن میں یا تیسری پوزیشن میں آپ کام کر چکے ہوں، تو پھر آپ لا محالہ لائلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. امین اللہ چودھری صاحب میرے تو خیر بہت اچھے دوست تھے. وہ لاہور میں کمشنر رہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ رہے، وہ پنجاب میں سیکرٹری خزانہ بھی رہے، یہاں بھی آئے، سول ایویشن میں بھی گئے، لیکن میاں نواز شریف کے خلاف انہوں نے گواہی دی تھی. وہ وعدہ معاف گواہ بنے. اسی طرح کا ایک میرا اور دوست تھا جو حکومت سے وفاداری کے نتیجے میں آئی جی کے عہدے پہ پہنچا اور پھر سینٹ کا رکن بن گیا. میں رانا مقبول مرحوم کی بات کر رہا ہوں، اللہ مغفرت کرے. جب میں 20-25 سال کسی حکومت کا یا کسی پارٹی کی پسند کے ساتھ کسی جگہ پہ تعینات رہوں اور میری پروموشن بھی میری مرضی کے مطابق ہوتی رہے، تو پھر میں آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ جس ڈپٹی کمشنر کو کوئی شخص لگواتا ہے، کوئی نہ کوئی تو لگواتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے، وہی ڈپٹی کمشنر ریٹرننگ آفیسر بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ کمشنر صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی اور میں پھانسی دے دی جائے، دے ہی دی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر پاکستان کو پھانسی ہو سکتی ہے تو ایسے شخص کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی تو غداری کے برابر ہے ایک معاملہ. اگر پاکستان کے آرمی چیف کو غدار کہا جا سکتا ہے، پرویز مشرف کو، تو ایک 20ویں گریڈ کے افسر کو بھی اسی سلوک کا مستحق کر لیا جائے. تو ڈی سی تو اس کے ماتحت تھا، اے ڈی سی جی تو اس کے ماتحت تھے، عملہ تو اس کے ماتحت تھا. اس نے اس وقت کیوں نہیں روکا؟ کیا زبان بند تھی، ہونٹوں پر تالا تھا، یا کچھ اور مقاصد تھے؟ اور اگر کچھ اور مقاصد تھے تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو ڈھونڈ لائیں گی، نکال لائیں گی، لا کے میز پہ رکھ دیں گی، اور وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکے گا، وہ کہے گا ہاں ایسا ہی ہے. میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیوروکریسی کے ہاتھوں ذوالفقار علی بھٹو بھی شکار ہوئے، باقی حکمران بھی شکار ہوئے، آخری شکار اس کا عمران خان ہوئے. اگر پنجاب میں دھاندلی ہوئی کہ پنجاب میں مسلم لیگ زور آور تھی یا ایک طویل عرصے سے حکومت تھی، تو 10 سال سے کے پی کے میں بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو پھر پی ٹی آئی کے ان وفادار ملازموں نے کیوں کر ایسا نہیں کیا ہوگا، جبکہ پولیٹیکل پارٹیز تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی، وہاں تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو کچھ ہوا ہے تو کل پتہ کر لے، ابھی پتہ کر لے کہ وہاں لوگ کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے رپورٹنگ میں، شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہے. اس میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہے، اور دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کوئی بڑا طوفان نہ آئے. لوگوں کو ایگزاسٹ ہونے دیجیے. گٹر کو بند نہیں کرتے. گٹر کو بند کریں تو اپنے گھر کے غسل خانے میں گٹر کا پانی بدبو اور گندگی لے کر آتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون بناتے وقت عوام کی رائے ضرور لی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں تو سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس لے کر جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں، سٹینڈنگ کمیٹی 2 گھنٹے بعد سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس 1 گھنٹے کے بعد آ کے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپروو کر لیا. قومی اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجرز میں لکھا ہوا ہے کہ جو بل آپ انٹروڈیوس کریں اس کی تشہیر کریں، اس پہ پبلک کی رائے لیں. پاکستان میں ناپید ہے.
پاکستان میں کوئی بھی ڈیموکریٹ ہو وہ ایک فاشسٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو خاموشی کے ساتھ اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر تعینات کر دیتا ہے، وہ بادشاہ کی طرز پر کام کرتا ہے، بیوروکریسی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور وہ ایک فاشسٹ بن جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب وہ جمہوری حکمران ہوتا ہے جو جمہوریت کو پس پشت ڈال کر آمریت کی طرف چلا جائے، اور جب وہ مر جائے تو اس کی اولاد میں سے یا اس کے پیروکاروں میں سے جو آئے گا وہ وہیں سے سفر کا آغاز کرے گا جہاں آمریت کا سفر اس نے ختم کیا تھا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو خفیہ سازشیں ہوتی ہیں، یہ جو باہمی گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اس میں پاکستان کی نااہل بیوروکریسی کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کا کام اپنے لبوں کو سی کر رکھنا ہوتا ہے، غلط کام کی نشاندہی فائل پر کرنی ہوتی ہے، کان میں جا کر نہیں کہ سر یہ نہ کریں، فائل پہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں جن حکمرانوں کو فائلوں کی وجہ سے سزائیں ہوئی ہیں وہ بیوروکریسی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسے ٹھیک کیا جائے؟ بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان سی بات ہے۔ فرض کیجئے ایک 20ویں گریڈ کی پوسٹ خالی ہوئی ہے کسی جگہ پر، تو پاکستان میں سیکریٹریز تو موجود ہے نا، فیڈرل سیکریٹریز، اور ان میں جونیئر سینئر بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ ایک نظام کے تحت 5 سینئر موسٹ سیکریٹریز کو ایک کمیٹی کی صورت دے دی جائے کہ جو پوسٹ خالی ہو اس کے لیے جتنے لوگ 20ویں یا 21ویں گریڈ جس کی بھی خالی ہو اس کا وہ جائزہ لیں کہ کیا اس شخص کو یہاں لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے، اس نے ایسا کوئی کام پہلے زندگی میں کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، نہیں کیا ہوا تو کوئی اور پوسٹنگ دے دیں، اور اگر کیا ہوا ہے اور وہ اہل ہے اس کام کو کرنے کے اور وہ جانتا ہے اس کام کو تو پھر اس کو لگا دیا جائے۔ 2 تو مجھے یاد ہیں ریفارمز کے معاملات کے، ویسے تو 50 کے قریب ہی ہوئی ہوں گے اللہ کی مہربانی سے۔ ڈاکٹر عشرت حسین ہماری جان نہیں چھوڑتے، وہ پچھلی حکومت میں بھی اصلاحات کر رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب بھی کسی زمانے میں اصلاحات کر رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ایک زمانے میں حامد ناصر چٹھا نے بھی اصلاحات کی کوشش کی تھی، کہاں ہیں وہ رپورٹیں؟ وہ آرکائیوز میں پڑی ہوئی ہوں گی، اور پاکستان میں جو چیز آرکائیوز میں چلی جائے وہ تو آرکائیوز میں چلی گئی۔ یہ جو انتخابات کو مجروح کیا جا رہا ہے، پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو آج پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اکیلی حکومت بنانے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ وزیر اعظم کا انتخاب تو ہوگا، لیکن وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد آرٹیکل 91(7) کے تحت کچھ ہی دنوں میں وزیر اعظم سے کہا جائے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ نہیں لے سکے گا، اور اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ ترکی میں انتخاب ہوا، طیب اردگان نے 51% ووٹ نہیں لیا، کچھ دن بعد پھر انتخاب ہو گیا۔ قوموں کی زندگی اور ان کے نصیب کو سنوارنے کے لیے اگر 40، 50، 60 ارب روپے اور خرچ کرنے پڑے تو وہ کر دینے چاہیے انتشار سے بچنے کے لیے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نہ پاکستان میں سول سرونٹس ٹھیک ہوں گے، نہ نچلے درجے کے سول سرونٹس ٹھیک ہوں گے، نہ پاکستان کے وہ سیاستدان جو ان سے فیسیلیٹیشن مانگتے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، نہ ہمارا نظام ٹھیک ہوگا،
نہ ہمارا قانون ٹھیک ہوگا، نہ ہماری عدالت ٹھیک ہوگی، نہ ہماری مقننہ ٹھیک ہوگی، سب کے سب انحطاط کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ زوال پذیر ہے پاکستان۔ باہر کی دنیا سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ کس قدر زوال پذیر ہے۔ کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لال قلعہ بھی فتح کر لیں، امریکہ بھی غلام بن جائے، برطانیہ کی طرح کی زندگی گزاریں، سعودی عرب کی طرح کا ہم خرچہ کریں، برونائی کے بادشاہ کی طرح ہم زندہ رہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا بغیر محنت اور ایمانداری کے، اور میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان میں کچھ ریفارمز ایسی کر لی جائیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ خیر ہو سکے۔